السلام علیکم معزز قائرین، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں یہ ایک سبق آموز کہانی ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور غور کریں ان الفاظ پر۔ بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے۔ عرب کے چوروں کے ایک گروہ نے کسی پہاڑی چوٹی پر قبضہ کر لیا۔ ان چوروں سے اس پہاڑی کا قبضہ چھڑوانے کے لیے اس وقت کے بادشاہ کا لشکر بھی عاجز رہا۔ وہ چور پہاڑی کی ایک محفوظ ترین غار میں پناہ گزین تھے۔ بادشاہ وقت کو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ اگر ان لوگوں کے شر پر قابو نہ پایا گیا تو ان کا شر اسی طرح بڑھتا جائے گا اور پھر ان پر قابو پانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جو درخت ابھی جڑ پکڑ رہا ہے اسے اکھاڑنا زیادہ آسان ہے، یہ نسبت اس کے کہ وہ جڑ پکڑ جائے۔ اگر وہ مکمل درخت بن گیا تو پھر اسے جڑ سے اکھاڑنا زیادہ مشکل ہوگا۔ اگر کسی چشمے کو اس کی ابتدا میں ہی کسی سوئی سے روک دیا جائے تو وہ رک جاتا ہے، مگر جب وہ چشمہ پوری آب و تاب سے بہنا شروع ہو جائے تو پھر کسی ہاتھی کے ذریعے بھی اسے روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ چنانچہ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کی جاسوسی کروائی جائے۔ جس وقت وہ ڈاکو لوٹ مار کرنے کے لیے چلے تو ان کی قیام گاہ وہ غار خالی ہو گئی۔ بادشاہ نے تجربہ کار اور لڑائی کے ماہر سپاہیوں کو اس کی غار کی ایک گھاٹی میں تعینات کر دیا۔ رات گئے جب وہ چور لوٹ مار کرنے کے بعد واپس لوٹے تو تھکے مارے ان چوروں نے اپنے ہتھیار اتار دیے اور لوٹا ہوا مال رکھا اور سو گئے۔ رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد ان سپاہیوں نے ان چوروں کو سوتے میں قابو کر لیا اور ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ صبح کے وقت انہیں بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عوام الناس جانتے تھے کہ ابھی ان سب چوروں کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ ان چوروں میں ایک خوبصورت جوان بھی تھا جس کی ابھی داڑھی نہیں نکلی تھی۔ ایک وزیر کو اس جوان پر ترس آ گیا۔ اس نے بادشاہ کے تخت کو بوسہ دیا اور اس جوان کی سفارش کی کہ ابھی اس نے جوانی کا مزہ بھی نہیں چکھا۔ میں آپ کے عمدہ اخلاق سے امید کرتا ہوں کہ میری اس جوان کے حق میں سفارش کو قبول کیا جائے گا اور اسے معاف کر دیا جائے گا۔ یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا کہ اس جوان کو معاف کر دیا جائے۔ بادشاہ نے جب وزیر کی بات سنی تو جلال میں آ گیا اور یہ اس کے مزاج کے خلاف تھا۔ جس کی حقیقت بری ہو وہ نیکیوں کے سائے میں بھی صحیح نہیں رہ سکتا، اور نااہل کی تربیت کرنا ایسا ہی ہے جیسے گنبد پر اخروٹ رکھنا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان چوروں کو جڑ سے کاٹ دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ آگ بجھانے کے بعد ایک چنگاری کو چھوڑ دینا یا سانپ کو مار کر اس کے بچے کی پرورش کرنا عقل مندی کی دلیل نہیں۔ اگر بادل سے آب و حیات بھی برسے تو تب بھی بید کی شاخ سے پھل حاصل نہیں ہوتا،
اور کمینے کے ساتھ وقت ضائع کرنا عقل مندی نہیں، کیونکہ بوریوں کے نرکھل سے شکر نہیں ملا کرتی۔ وزیر نے جب بادشاہ کا موقف سنا تو رضامندی ظاہر کرتے ہوئے بادشاہ کی رائے کو سراہا اور عرض کیا کہ بادشاہ کا فرمان اپنی جگہ درست ہے، مگر ان کی صحبت میں رہ کر یہ جوان ضرور انہی کی ممند ہو جاتا، اور اگر یہ نیک کاروں کی صحبت میں رہا تو ہو سکتا ہے کہ یہ نیک ہو جائے، اور ان چوروں کی صحبت نے ابھی اس کے دل میں جڑیں نہیں پکڑی۔ حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں رہا، اس لیے خاندان نبوت سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا، اور اصحابہ کہف کا کتا نیکوں کی صحبت میں رہا، اس لیے نیک کہلایا۔ وزیر کے دلائل سن کر دربار میں موجود کچھ لوگ اسی کی رائے کو ترجیح دینے لگے، چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی بادشاہ نے اس جوان کو معاف کر دیا۔ رستم نے اپنے باپ زاحل سے کہا تھا کہ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس وقت اس کے باپ کے بال سفید تھے۔ ہم نے متعدد مرتبہ دیکھا ہے کہ چھوٹا پانی کا چشمہ جب پھیل جاتا ہے تو پھر پورے اونٹ کو اس کے بوجھ سمیت بہا لے جاتا ہے۔ الغرض اس جوان کی تربیت نہایتی نازو و نہم سے ہوئی، اسے پڑھایا لکھایا گیا، اور اس کی تربیت کے لیے ایک استاد مقرر کیا گیا جو اسے آداب اور بادشاہ کے حضور بیٹھنے کا سلیقہ سکھاتا تھا۔ پھر اس جوان کی تعریف ہر کوئی کرنے لگا۔ ایک وزیر نے بادشاہ کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کی کہ اچھے استاد کی تربیت سے وہ جوان نیک ہو گیا ہے، اور اس نے اپنی تمام بری عادتیں ترک کر دی ہیں۔ بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے، اگرچہ وہ انسانوں کی تربیت میں رہے اور موقع ملنے پر وہ اپنی پرانی خصلت کی جانب لوٹ جاتا ہے۔ وہ جوان بھی 2 سال کی تربیت اور محنت کے باوجود علاقے کے بدمعاش نوجوانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا، اور اس کی ان کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ ایک دن انہوں نے مل کر وزیر اور اس کے 2 بیٹوں کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور وزیر اور اس کے بیٹوں کو قتل کرنے کے بعد اس کا مال لے کر بھاگ گئے۔ اس جوان نے اپنے ساتھیوں کی رہنمائی اسی پہاڑی غار کی جانب کی جہاں وہ پناہ گزین تھے اور پکڑے گئے تھے۔ اب وہ اپنے ان ساتھیوں کے ہمراہ لوٹ مار کرنے لگا اور اس نے بغاوت کر دی۔ بادشاہ کو جب اس جوان کی اس حرکت کے متعلقہ معلوم ہوا تو اس نے افسوس کا اظہار کیا اور اپنی انگلی کو دانتوں میں دباتے ہوئے یہ اشعار پڑھے: گھٹیا اور زنگ آلود لوہے سے کبھی اچھی تلوار نہیں بن سکتی، اور پڑھنے لکھنے سے کوئی نالائق لائق نہیں بن جاتا۔ بارش کے پانی میں جو پاکیزگی ہے اس میں کوئی شک نہیں، مگر باغ میں
پھول اگتے ہیں اور بنجر زمین میں کبھی پھول نہیں اگتے، کیونکہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، بروں کے ساتھ نیکی، نیکوں کے ساتھ برائی کرنا ہے۔ حضرت شیخ زیدی رحمت اللہ علیہ اس حکایت میں چوروں کے ایک گروہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ پکڑے گئے تو ان میں ایک نوجوان کو دیکھ کر بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ سے درخواست کی کہ اس نوجوان کو معاف کر دیا جائے کہ وہ ابھی نابالغ ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اس کی سفارش کر کے نقصان اٹھائے گا، مگر وزیر بزد رہا۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو چھوڑ دیا۔ وزیر نے اس نوجوان کی پرورش کی، مگر جوں کہ اس کی غفلت میں چوری کرنا ہی تھا، اس لیے ایک دن اس نے موقع پا کر اس وزیر اور اس کے بیٹوں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹ لیا۔ بادشاہ کو جب علم ہوا تو اس نے کہا کہ کبھی گھٹیا اور زنگ آلود تلوار بہترین نہیں ہو سکتی۔ نیز اس حکایت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کی فطرت میں ہی برائی ہو، اس پر کسی قسم کی اچھی تربیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے اور سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوتا ہے، جو موقع ملنے پر اپنے پالنے والے کو بھی ڈسنے سے گریز نہیں کرتا۔ معزز قائرین، یہ تھی ایک سبق آموز کہانی۔ اگر اس طرح کی اور بھی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی کہانی میں، ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔